بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نوئنگ کریٹر، ہماری کتاب این الٹیمیٹ سولوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنس، اس کے چیپٹر نمبر 4 کا یہ ایک سب ہیڈنگ ہے دی نوئنگ کریٹر۔ اللہ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، ان سے کہو کہ وہی اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا فرمایا، تخلیق کیا، اور وہ تخلیق کا سارا کام جانتا ہے۔ ہی از آف آل کریشن نوونگ وہو بکل خلق علیم۔ قرآن کی کئی ایک آیات ہیں جس میں صفت علم کو اللہ تعالیٰ تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہیں، تخلیق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، جس طرح اس آیت کو اس میں آپ غور کریں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کرے، بلا وہو الخلاق العلیم، یس اٹ از ہی از دی نوئنگ کریٹر، کیوں نہیں وہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ بھی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ تو کائنات کے اندر جتنے ایونٹس ہیں، ان ایونٹ سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں، ان ایونٹ سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، بلکہ وہ اس کائنات کا کریٹر ہے، خالق ہے۔ اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ساری چیزیں اس کے تصرف میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کی، تو اللہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو اس نے تھاما بھی ہوا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ تو قرآن آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بھی تذکرہ کرتا ہے، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اللہ کریٹر ہے اور اللہ علیم ہے اور ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں، یہ ساری چیزیں اتفاقاً نہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کر کے بے لگام چھوڑ نہیں دیا کہ پروسیسز جو ہے نا خود بخود چل رہے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان کے جسموں سے کم کرتی ہے، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین ان کی جسموں سے جو کم کرتی ہے، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، کہ زمین ان کی جسموں سے جو کچھ کم کرتی ہے، ہم یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو لوگ زمین کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں اور ان کا ڈیکے کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور انسانی بدن گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بونز کی ڈسنٹیگریشن ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین
ان کی جسموں سے جو کچھ کم کرتی ہیں ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسموں سے جب انسان کو دفنایا جائے تو ان کی جسموں سے زمین جو کچھ کم کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا اور ساری چیزیں اللہ کے تصرف میں ہیں، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کوئی چیز اس کے خلق سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے تصرف سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اندھا دھند نہیں، کوئی چیز رینڈم نہیں ہے، ہیزرڈ نہیں، اور یہ چیزیں اتفاقات نہیں ہیں بلکہ اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کے اختیار میں ہے اور تصرف میں ہیں اور اس کے علم میں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔